اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدت کی محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت ان پر غالب نہیں آتی، یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں، چاہے گھر بار ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے وطن ہو، مال و دولت، سب کچھ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ جو شخص یہ چاہے کہ دنیا کی زندگی میں اسے جنت کا مزہ آئے، اسے چاہیے کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں اگر لوگوں کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کر کے دیکھ لیں، جنت کا مزہ نہ آئے تو ہنس لیجیے گا، یہ پکی بات ہے۔ بظاہر تو نظر آئے گا، ہاں اگر علم نہیں ہے تو پہلے مشورہ کر لیں علماء سے کہ جی یہ میرے حالات ہیں، مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ جس طرح آدمی ڈاکٹروں سے مشورہ کرتا ہے کسی بیماری کے معاملے میں، ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر، جب بات معلوم ہو جائے کہ جی یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلنا ہوگا، بس پھر قدم اٹھا لے آدمی۔ آج جب مسلمان کے سامنے بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ کبھی قرآن سے ناراض ہو جاتا ہے، کبھی حدیث سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کا خط آیا، سعودی عربیہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے، تو ان کی بیوی نے قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کیا، اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے 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 جب وہ سورہ نور پر پہنچی، سورہ نور پر، اور خواتین کے احکام آنا شروع ہوئے، تو اس نے قرآن اور اس کا تفسیر اور ترجمہ بند کر دیا کہ میں نہیں پڑھتی، مجھ سے نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قرآن تو ہر چیز خالی سے بیان کرتا ہے، تم مکمل تو کر لو ایک دفعہ۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں پڑھتی۔ تو قرآن سے ناراض ہو گئی نا۔ آج کے مسلمان کا دل اتنا سخت ہے کہ جو پہلے زمانے کے جو ڈاکو ہوتے تھے نا، ان کا بھی اتنا سخت دل نہیں تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈاکو تھے، اور ان کا نام جو سن لیتا تھا نا وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا کہ فضیل کھڑا ہے وہاں راستے میں۔ ان کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تو راتوں رات یہ بھاگ رہے تھے اس سے ملنے کے لیے، اس کو اغوا کرنے کے لیے۔ تو جو دیواریں پھلانگ رہے تھے تو ایک آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر نرم پڑ جائیں؟ جو ہی یہ آیت سنی تو کہنے لگے آنا یا رب، بلا آنا یا رب، بلا آنا یا رب، بے شک اے اللہ وقت آ گیا ہے۔ وہیں سے واپس ہو لیے، وہیں سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں
اور ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا امام بنایا انہیں، فضیل بن عیاض کو۔ توبہ تو سب کچھ صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کا امام بنایا، روزانہ 100 یا 200 نفلیں پڑھتے تھے، اللہ نے محدث بنا دیا۔ تو آج کا جو مسلمان ہے، یہ دنیا کی محبت اور یہ گناہوں کی نحوست اور یہ بد نظری، یہ کانوں سے غلط سننا، زبان سے غلط بولنا، غلط دیکھنا، اس نے دلوں کے اندر اتنی کالس بھر دی ہے کہ قرآن حدیث کی بات دل پر جا کے اثر نہیں کرتی، اور اثر اگر وہ کر جائے تو آدمی عمل پر آتا ہے، وہ اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے اللہ کے سامنے کم از کم گر گڑا کے یہ رو کے تو مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، مسلمانوں کے دلوں کو نرم فرما، اور انہیں 100% اپنے احکام پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، رشتہ داروں کے لیے مانگیں، محلے والوں کے لیے مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔